نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات مہاجرین اور انصار میں تو بہت ہی زیادہ محبت تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپس میں مواخات کرا دی تھی، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا تاکہ اور مزید محبت بڑھ جائے، اور خصوصی طور پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال کرے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین اور انصار میں مواخات کرا دی۔ اس کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں لکھی ہے۔ جس مہاجر کو جس انصاری کا بھائی بنایا ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ یہ مواخات اتنی مضبوط تھی کہ ان میں سے کسی ایک کی وفات ہو جاتی تھی تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہو جاتا تھا، اور ذوی الارحام کو میراث نہیں پہنچتی تھی۔ سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس آیت سے میراث کا حکم منسوخ ہو گیا اور وراثت میں رشتہ داری کے اصولوں پر حصے مقرر کر دیے گئے، جو کہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہیں۔ جو حضرات ہجرت کر کے کسی ملک میں پہنچیں انہیں تو کسی مخلوق سے کوئی لالچ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا ہے تو اسی سے ہی نصرت کی امید رکھیں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ لیکن جس ملک میں ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ہر طرح سے ان کی مدد کی، اسی لیے ان کو انصار یعنی مدد کرنے والوں کا لقب دیا گیا ہے۔ سورہ حشر میں فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دارالاسلام کو پہلے سے اپنا ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو مضبوطی سے پکڑا، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو کچھ ان کو دیا گیا اس سے اپنے سینوں میں کوئی رشک محسوس نہیں کرتے اور اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو حاجت ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا دیا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ لینے دینے کا اور نصرت و خدمت کا برتاؤ کیا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مہاجرین کے اور ہمارے درمیان ہمارے اموال تقسیم فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ حضرات مہاجرین انصار کے ساتھ باغوں میں کام کریں
اور وہ ان کا حصہ دے دیا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ تمہیں بحرین کا مال اور جائیداد میں نے دینے کا ارادہ کیا ہے۔ انصار نے عرض کیا ہم اس صورت میں اس مال کو لے سکتے ہیں کہ جس قدر ہمیں دیا جائے اسی قدر مہاجرین کو بھی عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہیں لیتے تو صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو۔ مزید فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے دوسروں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہے، اس وقت تم صبر کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی تو حضرات انصار نے بہت ہی زیادہ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ اس سلسلے میں جو واقعات روایت کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر اور حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہما کے درمیان رشتہ مواخات قائم ہو جانے کے بعد حضرت سعد بن ربیع انصاری نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اپنے تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ انصار کو علم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اپنا آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو تم بس بازار کی جگہ بتا دو، کچھ تجارت کر لوں گا۔ چنانچہ انہیں سوق بنی قینقاع کا راستہ بتا دیا، یہ ایک مشہور بازار کا نام تھا۔ وہ بازار میں گئے اور اسی دن تھوڑا سا کاروبار کیا، جس کے نتیجے میں کچھ پنیر اور کچھ گھی نفع میں بچ گیا۔ تو چند دن تک روزانہ علی الصباح بازار جاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کچھ زردی کا اثر دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زرد رنگ ناگوار ہوا۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے، یہ نشان بیوی کے میل جول سے لگ گیا ہے، یعنی میں نے اپنے کپڑے میں خود نہیں لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا مہر مقرر کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ 1 گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری ذبح کر دو۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے کاروباری صحابی بنے اور بے انتہا مال و دولت انہوں نے کمایا۔ دیکھیں ہجرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی ان کی تجارت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تاجر الرحمن، یہ رحمان کا تاجر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر یہ پتھر بھی اٹھا لے تو سونا بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ جب کوئی شخص 3 بار آنے کی اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پر گواہ قائم کرو، واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ انہوں نے حضرت ابو سعید کو پیش کیا جنہوں نے گواہی دی کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم بازاروں کی خرید و فروخت میں مشغول رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم پر پوشیدہ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 4 سال کے لگ بھگ آپ کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن احادیث شریفہ دیگر تمام صحابہ سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ پرانے صحابہ تو اس قدر روایات بیان نہیں کرتے، یہ کیسے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے اس تعجب کا پتہ چلا تو فرمایا تم لوگ کہتے ہو کیا بات ہے، مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث نقل نہیں کرتے، اور کیا بات ہے
انصار ان حدیثوں کی روایت نہیں کرتے جو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مہاجرین تو بازار میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے اور انصار اپنی زمینوں کی دیکھ بھال اور کاشتکاری میں لگے رہتے تھے، اور میں معتکف آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں خوب زیادہ حاضری دینے والا تھا۔ دوسرے حضرات غائب ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا، وہ لوگ بھول جاتے تھے اور میں یاد رکھتا تھا۔ اور ایک دن کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اپنا کپڑا بچھا دے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات ختم ہونے تک کپڑا بچھا رہے اور بات ختم ہونے کے بعد اس کپڑے کو اٹھا لے، پھر اپنے جسم سے لگا لے۔ جو شخص ایسا کر لے گا، میری جو بھی کوئی بات سنے گا کبھی نہ بھولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اپنا کپڑا بچھا دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بیان فرمائی، اس کے بعد اپنا کپڑا میں نے اٹھا لیا، اٹھا کر اپنے جسم سے لگا لیا۔ اللہ کی قسم اس کے بعد سے میں کوئی بات بھی آج تک نہیں بھولا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے کچھ بیان نہ کرتا۔ فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اس آیت میں علم چھپانے کی وعید بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ علم کے چھپانے کی جو وعید ہے اس کی وجہ سے میں احادیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ دیگر مہاجرین اکرام بھی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد تجارت کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا کاروبار تو مشہور ہی ہے۔ حضرات مہاجرین انصار مدینے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ ان کے باغوں میں کام کیا، کاروبار میں لگے، اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے فکر مند ہوئے۔ اگرچہ حضرات انصار نے بھی اپنی رواداری میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ حضرات انصار کے فضائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔